داستان وار ہے یہ احمد مختار کی، داستان وار ہے یہ احمد مختار کی، داستان وار ہے یہ احمد مختار کی۔ اس طرح جبریل کو قربت ملی سرکار کی، اس طرح جبریل کو قربت ملی سرکار کی۔ داستان انوار ہے یہ احمد مختار کی، داستان وار ہے یہ احمد مختار کی، داستان انوار ہے یہ احمد مختار کی۔ اس طرح جبریل کو قربت ملی سرکار کی، اس طرح جبریل کو قربت ملی سرکار کی، اس طرح جبریل کو قربت ملی سرکار کی۔ سلسلہ جاری ہوا، جبریل سے باتیں ہوئیں، ان سے ایسے آپ کی پہلی ملاقاتیں ہوئیں۔ سال 40واں تھا آقا کی حیات پاک کا، ہر طرف تھا نام اشہر صاحب لولاک کا۔ انقلاب آیا نیا ذات شہ ابرار میں، ہو گئیں تبدیلیاں کچھ فطرت سرکار میں۔ آپ خلوت کو پسند کرنے لگے تھے ناگہاں، اچھی اب لگنے لگی تنہائی جیسے ناگہاں۔ بیٹھ کے تنہائی میں کرتے عبادت مصطفیٰ، دیکھتے تھے منظر آلائے قدرت مصطفیٰ۔ رات دن رہتا تصور خالق کونین کا، دل مگن رہتا تھا ہر دم حاذق کونین کا۔ سوچتے تھے کیسے اچھے قوم کے حالات ہوں، اس کے شامل دین کے احکام میں جذبات ہوں۔ ایسی تدبیروں میں آقا ہر گھڑی مصروف تھے، آپ کے یہ فعل بھی سب کے لیے معروف تھے۔ اچھے اچھے خواب آتے تھے نظر سرکار کو، اچھے اچھے خواب آتے تھے نظر سرکار کو، اچھے اچھے خواب آتے تھے نظر سرکار کو، جن کی تعبیریں نہیں دیتی خبر سرکار کو، جن کی تعبیریں نہیں دیتی خبر سرکار کو، جن کی تعبیریں نہیں دیتی خبر سرکار کو۔ دن بدن تنہائیوں سے پیار بڑھتا ہی گیا، شمس آقا کی حیات پاک کا چڑھتا گیا۔ فکر تھی اس بات کی زینت ملے اسلام کو، جان لے امت میری اپنے خدا کے نام کو۔ سر جھکائے اس خدائے پاک کو ہر ایک بشر، ہے وہی معبود حق پہچان لے سب کی نظر۔ چھوڑ دیں انسان بتوں کو سر جھکانا سر بسر، شر اٹھانا بند کریں آ جائیں اچھی راہ پر۔ راہ جنت پر چلیں دوزخ کا رستہ چھوڑ دیں، سجدہ اللہ کو کریں غیروں کی پوجا چھوڑ دیں۔
عقل دی اللہ نے دانشوری کو کھو دیا، جس میں تھی راحت بسی اس زندگی کو کھو دیا۔ کچھ پتا ان کو نہیں ہے غصہ قدرت ہے کیا، بے خبر ہیں اس سے اب تک راحت و زحمت ہے کیا۔ ایک دن جانا بھی ہے اس بات سے انجان ہے جہاں فانی یہاں چند روز کے مہمان ہیں۔ کھوئے رہتے تھے انہی باتوں میں سلطان جہاں، کھوئے رہتے تھے انہی باتوں میں سلطان جہاں، کھوئے رہتے تھے انہی باتوں میں سلطان جہاں، یاد کرتے تھے خدا کو ہر گھڑی جانے جہاں، یاد کرتے تھے خدا کو ہر گھڑی جانے جہاں، یاد کرتے تھے خدا کو ہر گھڑی جانے جہاں۔ شہر مکہ سے ہے تھوڑی دور پر جبل ہرا، آتے ہیں حجاج سارے دیکھ کر جبل ہرا۔ اس پہاڑی میں بلندی پر بنی ایک غار ہے یہی غار ہرا، یہ مسند سرکار ہے۔ ہفتوں اس میں مصطفیٰ رہتے خدا کی یاد میں، کھانا پینا ساتھ لے جاتے اسی تعداد میں، پرسکون ماحول میں لیتے عبادت کا مزہ، آ رہا تھا غار کے اندر ریاضت کا مزہ۔ بھول کر کوئی کبھی اس غار میں جاتا نہ تھا، یاد خلاق دو عالم میں خلل آتا نہ تھا۔ تھی جگہ سنسان لیکن غار کی کیا بات تھی، جلوہ فرما غار میں پیارے نبی کی ذات تھی۔ جب کبھی بھی کھانا پینا ختم ہو جاتا یہاں، لینے کھانا خود بھی آ جاتے شہنشاہ زماں، اور یہ ہوتا کبھی آتے نہ تھے فخر جہاں، تو خدیجہ کھانا لے کے خود چلی جاتی وہاں۔ آج بھی غار ہرا اپنی اسی حالت میں ہے، آج بھی غار ہرا اپنی اسی حالت میں ہے، آج بھی غار ہرا اپنی اسی حالت میں ہے۔ زائرین حج کی نظروں کی ابھی زیارت میں ہے، زائرین حج کی نظروں کی ابھی زیارت میں ہے، زائرین حج کی نظروں کی ابھی زیارت میں ہے۔ خلق رب کی ہے یہ زیارت گاہ بڑی مشہور ہے، شہر سے باہر نکلتے ہی ذرا سی دور ہے، 3 میل اس کی ہے دوری، لوگ جاتے ہیں وہاں، نفل پڑھتے ہیں خدا کو سر جھکاتے ہیں وہاں، شکر کرتے ہیں ادا اللہ کا سب زائرین، غار میں داخل ہوا کرتے ہیں جب جب زائرین۔ غار نورانی ہے یہ ہے روشنی پھیلی ہوئی، پتھروں پہ اس کے ہے تابندگی پھیلی ہوئی، تابناک ہر چیز ہے اے مومنو اس غار کی،
ہاں نظر آتا ہے اس میں جلوے نور نبی، جب نہ جاتے تھے نبی تو تھی اندھیری کوٹھری، مصطفیٰ پہنچے تو اس کو مل گئی تابندگی، بن گئی جائے رسول اللہ قسمت دیکھیے، آج اس کے پتھروں کی شان و شوکت دیکھیے، دیکھ لوں غار ہرا ہر کوئی چاہتا ہے یہی، سر کے بل جاؤں وہاں ہر شخص کہتا ہے وہی، جلوے سرکار نے وہ نور و نکہت دی سے، جلوے سرکار نے وہ نور و نکہت دی سے، جلوے سرکار نے وہ نور و نکہت دی اسے، ہو گئی دیدار کے لائق یہ عظمت دی اسے، ہو گئی دیدار کے لائق یہ عظمت دی اسے، ہو گئی دیدار کے لائق یہ عظمت دی اسے۔ غار کے اندر ہی رہتے تھے محمد مصطفیٰ، ان دنوں بیزار دنیا سے محمد مصطفیٰ، ایک دن غار ہرا میں یہ عجب قصہ ہوا، ایک فرشتہ آ گیا تو آپ کو خدشہ ہوا، حضرت جبریل تھے لائے تھے جو پہلی وحی، دینے آئے تھے یہاں سرکار کو پہلی وحی، بولے جبریل امی پڑھیے تو آقا نے کہا، پڑھنے والا میں نہیں سلطان والا نے کہا، آپ کو پکڑا فرشتے نے دبایا زور سے، تھی گرم جوشی وہ سینے سے لگایا زور سے، چھوڑ کر بولے کہ پڑھیے، آپ نے پھر کہہ دیا، پڑھنے والا میں نہیں ہوں شاہ بطحہ نے کہا، پھر سے چپٹایا گلے سے تن دبایا آپ کا، چھوڑ کر آقا کو بولے پڑھیے محبوب خدا، تھا وہی پھر سے جواب مصطفیٰ پڑھتا نہیں، یہ نہیں فرمایا آقا نے کہ پڑھ سکتا نہیں، سہ دفعہ سینے سے چپٹا کر کہا پیارے نبی، سہ دفعہ سینے سے چپٹا کر کہا پیارے نبی، سہ دفعہ سینے سے چپٹا کر کہا پیارے نبی، پڑھیے آقا آپ اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے آقا آپ اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے آقا آپ اقرا بسم ربک الذی۔ آیا رب کا نام تو لب آپ کے کھلتے گئے، آیتیں سورہ علق کی مصطفیٰ پڑھتے گئے، یاد کر لی آیتیں غائب فرشتہ ہو گیا، جسم بھاری بھاری تھا سرکار کا کیا ہو گیا، یہ ہوئی جبریل سے پہلی ملاقات آپ کی، خوف سا تھا بے قراری میں کٹی رات آپ کی، لرزہ طاری ہو گیا قلب رسول پاک پر، سید کونین پھر تشریف لائے اپنے گھر،
بولے گھر آ کر مجھے کملی اڑاؤ جلد تر، اور خدیجہ سے بتایا ماجرا وہ سر بسر۔ واقعہ گزرا ہے مجھ پہ ناگہانی غار میں، اے خدیجہ جان کا ڈر ہے مجھے سنسار میں۔ دی تسلی اور خدیجہ نے کہا ایسا نہیں، رب نہ فرمائے گا رسوا آپ کو خطرہ نہیں۔ مفلس و محتاج کی امداد کرتے ہو سدا، ساتھ دیتے ہو سبھی کا حق سے ڈرتے ہو سدا۔ پھر خدیجہ طاہرہ کچھ سوچتے ہی ڈر گئیں، پھر خدیجہ طاہرہ کچھ سوچتے ہی ڈر گئی۔ پھر خدیجہ طاہرہ کچھ سوچتے ہی ڈر گئیں، ورقہ بن نوفل تھے ایک عالم وہاں لے کر گئیں۔ ورقہ بن نوفل تھے عالم وہاں لے کر گئی، ورقہ بن نوفل تھے عالم وہاں لے کر گئی۔ تھے یہ موحد علم رکھتے تھے بڑا انجیل کا، بن کے نصرانی تھے زندہ اور ضعیفی جسم تھا۔ بت پرستی چھوڑ دی تھی اس میں آتی تھی حیا، بھائی کہتی تھی انہیں حضرت خدیجہ طاہرہ۔ بولی بھائی بات کو اپنے بھتیجے کی سنو، واردات ایک ساتھ ان کے غار میں گزری سنو۔ پوچھا ورقہ نے تو سب بتلا دیا سرکار نے، منظر غار ہرا دکھلا دیا سرکار نے۔ ورقہ بن نوفل یہ بولے یہ فرشتہ ہے وہی، سابقہ نبیوں کی خدمت میں جو آتا تھا نبی، پاس لاتا تھا سبھی نبیوں کے اللہ کی وحی۔ کاش میں بھی زندہ رہتا جب وہ آئے گی گھڑی، آپ فرمائیں گے اعلان نبوت دہر میں، خوب ہو جائیں گے دشمن آپ کے اس شہر میں۔ میں جواں اس وقت ہوتا وہ سما جب آئے گا، تم کو جب کہ شہر مکہ سے نکالا جائے گا۔ مصطفیٰ حیرانیوں کی ساعتیں سہنے لگے، مصطفیٰ حیرانیوں کی ساعتیں سہنے لگے، مصطفیٰ حیرانیوں کی ساعتیں سہنے لگے۔ مکے والے کیا نکالیں گے مجھے کہنے لگے، مکے والے کیا نکالیں گے مجھے کہنے لگے، مکے والے کیا نکالیں گے مجھے کہنے لگے۔ وقت یہ آیا ہے سب نبیوں پہ ورقہ نے کہا، دشمنی کی قوم کے ہر فرد نے ان سے کہا، سلسلہ بند ہو گیا کوئی وحی آئی نہیں، مصطفیٰ پر کافی دن تک وہ گھڑی آئی نہیں۔ میرا جو مضمون تھا لوگوں وہ پورا ہو گیا، خیر اس مضمون سے اتنا تو اچھا ہو گیا، اس حقیقت کو بتایا داستان غار نے،
بس یہ تھی پہلی ملاقات نبی جبریل سے۔ مومنوں سرکار دو عالم کی اونچی شان ہے، مالک و مختار مولا نے بنایا ہے انہیں، اپنے سینے میں جو رکھتا ہے محبت آپ کی، کل جزا کے دن وہ پائے گا شفاعت آپ کی۔ اپنے جیسا جو سمجھتے ہیں بڑے نادان ہیں، یہ سبھی پوشاک کے عالم میں چھپے شیطان ہیں۔ روٹھنا محبوب کا حق سے نہ دیکھا جائے گا، بغض جو رکھے گا ان سے نار میں وہ جائے گا۔ جس کو فرمائیں گے آقا بخشے جائیں گے وہی، جس کو فرمائیں گے آقا بخشے جائیں گے وہی، جس کو فرمائیں گے آقا بخشے جائیں گے وہی، عشرت جنت وہاں انوار پائیں گے وہی، عشرت